بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمین۔ میرے بہت عزیز بھائیوں، آج ہم اور آپ سب ہماری اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا دل خراش اور انتہائی فتنے اور افسوس کا واقعہ سننے جا رہے ہیں جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے۔ خلافت شروع ہوئی، حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو سب راضی تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو سب راضی تھے۔ جب حضرت عثمان کی خلافت کی بات آئی تو وہاں مشورہ ہوا اور اس مشورے کی تفصیل ہے۔ آخر میں یہی طے ہوا کہ صحابہ کی اتفاق رائے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے، اور یہ اتفاق حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مرضی سے بھی ہوا۔ انہوں نے جب حضرت عثمان بن عفان کی خلافت کا اعلان کیا گیا تو انہوں نے بھی بیعت کی۔ اس کے بھی باتیں ہیں، میں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ تو پہلے ہم یہاں سے لیتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئے اور پھر کیا ہوا، اسلام کب قبول کیا، اسلام لانے کے بعد کیا ہوا، اور پھر ان کی کچھ خصوصیات ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آج وقت ملا تو آج، ورنہ پھر اگلی مجلس میں اس فتنے کی بات کریں گے جس نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی جان لی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کا نام تھا ابو عبداللہ عثمان بن عفان الاموی القریشی۔ آپ یہ جب نام سن رہے ہیں تو ابھی آپ نے اسلام میں ایک لفظ سنا، الاموی القریشی۔ کیا تھی؟ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور حجاز کے تمام علاقوں میں چھوٹے بڑے مختلف قبائل تھے اور ہر قبیلے کی اپنی اپنی خصوصیت تھی، لیکن دو قبیلے مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں اور اس کی وجہ سے عام اطراف میں بھی ان کی زیادہ اہمیت تھی۔ ایک قبیلہ تھا بنو ہاشم، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور ایک قبیلہ تھا بنو امیہ کا، اور وہ بنی ہاشم کے مقابل کے کا قبیلہ کہلاتا تھا۔ دونوں میں آپس میں فخر بڑھتا تھا اور الفاظ کی جنگ ہوتی تھی، شاعروں کی زبانی۔ اس وقت جو جنگیں ہوتی تھیں ان عربوں میں تلوار سے زیادہ زبان کی ہوتی تھی۔ جس قوم کا شاعر جتنا فصیح بلیغ ہوگا وہ اپنی قوم کو آسمان پہ چڑھا دے گا، اور جس قوم کا شاعر کمزور پڑ جائے گا وہ ہار جائے گا۔ تو یہ ہوتا تھا۔ بہرحال بنو امیہ کے لوگ جنہوں نے اسلام عام طور سے دیر سے قبول کیا، اور اس کی وجہ تھی کہ وہ بنو ہاشم کی بڑائی کو کیسے مان لیں، لیکن جب اسلامی تعلیمات کے وجہ سے یہ جو خاندانوں کا فرق مٹا، زبانوں کا فرق مٹا اور مال دولت کا فرق مٹ گیا، اور بات سب کے دماغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے یہ آ گئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھتا ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلتا ہو۔ جیسے جیسے یہ پوائنٹ بنو امیہ کے دماغوں میں بھی گھستا چلا گیا اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو دین ہے یہ پیسہ، نسب، حسب اور طاقت، شاعری، انسانوں کے درمیان جن جن چیزوں کو بڑا سمجھا جاتا، یہ دین کسی کو بڑا اس وجہ سے نہیں بناتا ہے، بلکہ یہ دین کسی کو اس لیے بڑا بنا دیتا ہے کہ اس کے اعمال سب سے اچھے ہیں، وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر سب سے زیادہ چلتا ہے، راتوں میں روزہ دھوتا ہے، قرآن اس کو بہترین یاد ہے،
حدیثوں کا وہ پجاری ہے۔ تو جب انہوں نے سمجھا کہ یہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے تو انہوں نے پھر فوراً مسلمان ہونا شروع کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بات ایسی نہیں تھی۔ کیا تھی آگے سنیے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان جو ہے وہ ان کا نام یہ تھا، اور عربوں میں اس وقت تاریخ کو لکھنے کا کوئی کیلنڈر نہیں تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ عام طور پر جب کوئی بڑا واقعہ پیش آتا تو اس واقعے کی طرف نسبت کر دیتے۔ جیسے عربوں کی معلوم تاریخ میں اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا کہ ابرہا جو ہے یمن کا ابرہا مکے پر چڑھائی کر کے آیا تھا تاکہ کعبے کو ختم کر دے، اور وہ خود ہی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سے جب کوئی بات بھی ہوتی تو لوگ آپس میں کہتے وہ جو واقع فیل ہے نا اس سے 6 مہینے پہلے ہوا تھا، وہ جو واقع فیل ہے نا وہ اس کے 1 سال کے بعد ہوا تھا، اور اسی طرح گفتگو چلتی۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا واقعہ پیش آیا وہ کیا تھا؟ وہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا، پیدا ہونے کا۔ مگر پیدا ہوتے ہی کوئی بڑا نہیں بن جاتا، اس لیے اس طرف کوئی زیادہ باتیں یعنی منسوب نہیں ہوئی۔ بہت بات کو کبھی کبھی کوئی بات ابھی کوئی مسلم مورخ تاریخ لکھنے والا وہ اگر بولتا ہے تو اس کا حوالہ دیتا ہے۔ تیسرا اہم واقعہ جو پیش آیا عربوں کی اور خود مسلمانوں کی تاریخ میں وہ ہجرت کا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکے سے مدینہ۔ اب جو بات بھی کہی جاتی اس کے ریفرنس سے بولی جاتی۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی پیدائش کی بات بھی تاریخ کی، سیرت کی، حدیثوں کی کتابوں میں اسی نسبت سے لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہجرت سے 47 سال پہلے پیدا ہوئے۔ غور فرمائیے گا، میں کہہ رہا ہوں حضرت عثمان بن عفان کب پیدا ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 47 سال پہلے کہہ رہا ہوں پیدا ہوئے۔ اور آپ کا انتقال کب ہوا؟ آپ شہید کب کر دیے گئے؟ ہجرت کا سال شروع ہونے سے لے کے 35 ایئرس کے بعد۔ ہجرت سے پہلے پیدا ہوئے، کتنے سال پہلے پیدا ہوئے؟ 47۔ ہجرت کے بعد آپ کو شہید کیا گیا کتنے سالوں کے بعد؟ ہجرت کے 35 ایئرس کے بعد۔ آپ حضرت عثمان بن عفان اللہ نے ان کو ایسی بزرگی عطا فرمائی کہ مال و دولت بھی خوب دیا، جس کو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے جو ہے وہ مسلمانوں میں لٹایا اور انہیں کھلایا پلایا، ان کے آرام کا خیال رکھا۔ شاید ہمارے حبیب بھائی کی نسب وہیں جا کر ملتا ہوگا۔ بہرحال تو ایک عزت کی بات کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ سب بہتر ہیں۔ اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کون لایا؟ ایک سوال ہے، وہ آپ مجلس کے اختتام پر بتائیے گا۔ اس کے بعد پھر کون مسلمان ہوئے یہ بھی آپ بتائیے گا مجلس کے اختتام پر۔ اس کے بعد پھر کون مسلمان ہوا یہ بھی آپ بتائیے گا۔ یہ 3 سوال ہیں، بتائیں تو ٹھیک ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے صرف اپنے کانوں سے مجلس میں نہ شریک ہوں، بلکہ ذہن و دماغ کے ساتھ۔ اور ماشاءاللہ آپ حضرات اہل علم ہیں، دیندار ہیں، دینی باتیں ڈھونڈتے ہیں، سنتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کی بھی شرکت ہو۔ تو تیسرا یہ کہ تیسرے مسلمان کون ہوئے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے 3 افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے والے 4تھے شخص ہیں۔ تو جب مسلمان ہوئے بنو امیہ کے تھے، اور اس وقت تک کوئی یہ بات ان کے دماغ میں نہیں تھی، نہ کسی کے تھی، کہ بنو ہاشم الگ ہیں، بنو امیہ الگ ہیں، اور قبیلوں کی بنیاد پر آپس میں تقسیم ہوگی۔ وہ مسلمان ہوئے اور صرف اللہ کے لیے ہوئے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو آپ حضرت عمر نے انتقال ہونے سے پہلے 6 افراد کی ایک کمیٹی بنائی، اور اس 6 افراد میں آپ نے ان سے کہا کہ تم 6 افراد مل کر طے کرو گے کہ مسلمانوں کا اگلا خلیفہ کون ہوگا۔
میٹنگ کی ایک تفصیل ہے جس میں مختصراً عرض کروں کہ سب 6 نے مل کر، ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی شامل ہیں، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنا 6 افراد نے جن میں بڑے بڑے صحابہ تھے، اور اس کمیٹی میں خود حضرت عثمان کو بھی شریک کیا گیا تھا، حضرت علی کو بھی شریک کیا گیا تھا، تو سب نے ان کو اختیار دیا کہ نبی نے ہم 6 پر بھروسہ کیا ہے اور ہم 5 آپ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ صحیح شخص کا خلافت کے لیے انتخاب کریں گے۔ انتخاب میں تو میرے بھائیوں سچی بات یہ ہے، وہ 6 کے 6 بہت بڑے ستارے تھے مسلمانوں میں۔ حضرت عمر کے دنیا سے جانے کے بعد ان سے افضل کوئی بھی نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے کمیٹی میں سلیکشن پر کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عمر نے ہم کو کیوں نہیں لیا، ان کو کیوں لیا، یہ نہیں کہا۔ ایک بات سمجھتے چلیے، صحابہ جب تک زندہ تھے تو وہ اس بات کو دیکھتے ہی نہیں تھے کہ دنیا کی کوئی پوسٹ ان کو ملی یا نہیں ملی، یا دین کی کوئی پوسٹ ان کو ملی یا نہیں ملی۔ وہ تو بس دین، خدمت، اللہ رسول کا نام جو بھی لے رہا ہے وہ مجھ سے بڑا ہے۔ نعوذ باللہ، ہم مسلمانوں میں یہ عیب آ گیا کہ ہم اپنی دینداری میں بھی ایک کو چھوٹے سے بڑا سمجھتے ہیں۔ سچا اسلام یہ ہے کہ میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں اور میری ہر رگ میں یہ بات شامل ہو کہ جن 6-7 بھائیوں سے میں بات کر رہا ہوں یہ سب مجھ سے افضل ہیں، تب یہ سچا اسلام ہوگا۔ اللہ مجھے اس کی توفیق دے، آپ اس کی دعا کریں۔ اور جس وقت کوئی شخص چاہے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے سوچے میں سب سے افضل ہوں، ان سبوں سے میں افضل ہوں، وہیں سے اس کا اسلام ختم۔ اسلام کہتا ہے اپنے آپ کو مٹا دو۔ بات سے بات نکلتی، میں مجبور ہو جاتا ہوں کہنے پر، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے ہی بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں، اور ان کے عجیب و غریب واقعات بھرے پڑے۔ ایک دفعے تو انشاءاللہ حضرت تھانوی ہی پر بات کریں گے۔ وہ کتنے بڑے عالم تھے، وہ تھے فارغ دارالعلوم دیوبند کے، اور عام طور پر بعد کے دنوں میں ایک طرح کی گویا کہ بڑائی کی جنگ چلتی رہی ہے دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء میں۔ اگرچہ علماء آپس میں ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے، لیکن علم و فضل اور دین کی خدمت میں ایک دوسرے کے ادارے سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ندوے کے سب سے بڑے عالم علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بڑی ہی فاضلانہ کتابیں لکھی اور وہ سب جگہ مشہور ہوئی ہیں، اور جنہوں نے سیرت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل کیا۔ 2 یا 3 جلدیں جو علامہ شبلی نعمانی ان کے استاد لکھتے ہوئے پھر انتقال کر گئے تھے، تو پھر انہوں نے انہی کے انداز کی تحقیقات پر سیرت النبی لکھی اور سب نے اسے مانا۔ وہ اتنے بڑے عالم تھے، ہندوستان بھر میں اور ہندوستان کے باہر علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی دھوم تھی۔ مگر حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ علم و فضل مجھے جتنا بھی مل جائے، تقوی، طہارت، اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑائی اور نبی کی ایک ایک سنتوں پر عمل کرنا اور اللہ کے لیے کھو جانا، انہوں نے دیانت داری سے محسوس کیا کہ یہ صفت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر زیادہ ہے، اور وہ لکھنؤ سے تھانہ جو بہار کا ایک شہر ہے وہاں گئے، اور صوفیوں کے طریقے کے مطابق حضرت سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا اشرف علی تھانوی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں؟ اس بات کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام نام ہے اپنے آپ کو مٹا دینا، اپنے آپ کو بھلا دینا، اپنے آپ کو سب سے کمزور سمجھنا۔ تو میں آپ کو اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ سنا رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے بیعت کی، وقت کے اتنے بڑے عالم نے جب اتنے ہی بڑے عالم کے ہاتھ پر بیعت کی تو ساری دنیا دنگ رہ گئی کہ ایسے کیسے ہو گیا۔ اگر
حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کر دیا کہ وہ متکبر نہیں ہے، تکبر گھمنڈ اور بڑائی نہیں ہے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ تو اس میں ایسا ہوا کہ ایک دفعہ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آئے، کچھ دن رہے اور جانے لگے تو یہ کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، جیسے ہم آپس میں کہتے ہیں۔ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مولانا ندوی نے کہا کہ مجھے نصیحت کر دیجئے تو میں نے فوراً دعا کی۔ وہ کہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی، میں نے فوراً دعا کی کہ اللہ یہ اتنا بڑا عالم ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ نصیحت کر دو، تو میں کیا نصیحت کروں؟ اے اللہ میرے دل میں ایسی بات ڈال دے کہ جو ان کے کام کی ہو۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے سب سے پہلے اپنے دل میں ایسا سوچا جو انہوں نے بعد میں بتایا۔ آپ دیکھیے یہی بات جو آپ مولانا تھانوی کی سن رہے ہیں، وہ تو شیخ ہیں، مرشد ہیں، وہ تو گائیڈ کر رہے ہیں، ایگزامپل ہیں وہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ لیکن جب انہوں نے مولانا ندوی سے سنا کہ بھائی مجھے نصیحت کر دیجئے، انہوں نے فوراً یہ نہیں سوچا ہاں میں اس آدمی کو کیا نصیحت کروں یہ بتاؤں، بلکہ انہوں نے یہ سوچا اے اللہ یہ اتنا بڑا عالم مجھ سے کہہ رہا ہے نصیحت کرے، اور میں کیا نصیحت کروں اس کو، تو اللہ تو ہی میری مدد کر، کوئی ایسی بات کہلوا دے جو ان کے لیے کام کیا ہو۔ اخلاص کیا ایک سمندر ہے جس کو ہم شاید سمجھ بھی نہ سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ایک جملہ ادا فرمایا، ایک جملہ، یقین مانیے وہ جان ہے اسلامی کیریکٹر کی۔ وہ کیریکٹر ہم میں سے جس میں بھی ہوگا ہے الحمدللہ، لیکن سن کر اور انشاءاللہ ترقی ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد پھر دیکھیے کہ اسلام کا کیسا مزہ آتا ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی دیکھو مولانا صاحب، ہمارا یہ دین تو ہے، یہ جو ہمارا دین ہے، یہ جو ہمارا کام ہے تصوف کا، اسلام کا، دین کی خدمت کرنے کا، اس میں بس ایک چیز ہے اور کچھ نہیں۔ وہ چیز کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مٹا دیں، بس یہ فرمایا۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی بھی بات میں، کسی فکر میں، کسی عمل میں میں ہوں، میں بھی تو کچھ ہوں، میری تو بھی رائے ہونی چاہیے نا۔ یہ آپ نہ چھوٹے سے کہیں، نہ بڑے سے کہیں، نہ جاننے والے سے کہیں، نہ جاننے والے سے کہیں، اور بس ایسے بن جائیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب ہم میں سے ہر ایک کی زندگی ایسی بن جائے ہر بات میں، بیوی کے ساتھ میں ایسا ہوں نہ بولا جائے، بچوں کے ساتھ میں یہ ہوں نہ بولا جائے، دوستوں کے ساتھ نہ بولا جائے، دنیا کے کسی انسان کے سامنے ہر شخص یہ سوچے میں سب سے نیچے ہوں، میں گھٹیا ہوں، یہ مجھ سے اچھا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں بیان کرنے والے واقعہ ایک صاحب جو اس وقت مجلس میں تھے کہ بات کو مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ایسا مٹایا کہ کہنے لگے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں مولانا اشرف علی تھانوی کی مجلس میں جانے لگا، تو مولانا کے جہاں مجلس ہوتی تھی جب میں وہاں قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ سب لوگ تو مولانا اشرف علی تھانوی کی بیٹھ کر بات چیت سن رہے ہیں، اور وقت کے اتنے بڑے عالم علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سوچئے کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو ہے باہر سب کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھ رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اپنے آپ کو مٹانا، کہ آپ جو ہے بس خدمت کریں، وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو اور بڑے سے بڑی ہو، آپ کریں، ہر ایک کے کام آ جائیں۔ تو یہ صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور قرآن کے نازل ہونے اور صحابہ کی تربیت پانے میں ہر صحابی میں آ گئی تھی۔ وہ نہیں سوچتے تھے میں اتنا بڑا صحابی ہوں، میں ویسا ہوں، میں جو ہے تو یوں ہوں، مجھے تو یہ بات ملنی چاہیے، مجھے تو وہ پوسٹ ملنی چاہیے، نماز کو کس نے پڑھائی، میں نے پڑھائی یا دوسروں نے پڑھائی، اور ایسا اور ویسا، وہ سب نہیں سوچتے تھے۔ تو حضرت عثمان چوتھے نمبر کے دنیا میں مسلمان ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنانے کے بعد، اور جب آپ خلیفہ بنے اس انتخاب کے بعد جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ذریعے سے ہوا، تو اس کے بعد ان کی خلافت جو ہے تقریباً 12 سال رہی، تقریباً 12 سال حضرت عثمان بن عفان خلیفہ رہے، اور اس میں بڑے بڑے کام ہوئے۔
انہوں نے قرآن کو جمع کیا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے یہ کیا کہ قرآن جو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا مختلف صحابہ کے پاس تھا، اور جیسا کہ آپ نے ایک موقع پر مجھ سے حدیث سنی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نزل القرآن وقات احرف من قریش، قرآن جو ہے قریش کے 7 لہجوں پر نازل ہوا، تو اس لہجوں کی وجہ سے جگہ جگہ جو ہے قرآن جو ہے مکس اپ ہو رہا تھا، اس کے پڑھنے کا انداز، اس کے لکھنے کا انداز وہ مکس اپ ہو رہا تھا، کہیں پر یعقلون آ رہا تھا تو کہیں تعقلون آ رہا تھا، کہیں پر والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، تو اس کو پڑھنے میں ٹکراؤ ہو رہا تھا، کوئی پڑھتا تھا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، تو کوئی قرآن قریش کے دوسرے لہجے پر پڑھتے ہوئے سے پڑھ رہا تھا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، تو یہ سب ثابت تو تھا لیکن یونٹی نہیں آ رہی تھی، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ کہیں بعد کے زمانوں میں فتنہ نہ ہو جائے اور سب جو ہے ایک دوسرے کو الزام دیں گے کہ تمہارا قرآن غلط ہے ہمارا صحیح ہے، وہ بولیں گے نہیں تمہارا غلط ہے ہمارا صحیح ہے۔ ان فتنوں کو سے مٹانے کے لیے انہوں نے مختلف صحابہ سے مشورہ لیا، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان سے موقع کو دیا کہ انہوں نے ایک لہجے پر پورے قرآن کو جمع کیا، جس کو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور دنیا میں 6 جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قریش کے لہجے ہیں وہ لہجے آج بھی موجود ہیں، لیکن لکھنے کی حد تک جو قریش کا لکھنے کا انداز تھا سب سے زیادہ مشہور، اسی پر قرآن کو لکھا گیا اور اسی پر زیادہ تر پڑھا بھی گیا۔ حضرت عثمان نے کیا کیا کہ سارے تمام افراد کو جمع کیا جن کے پاس ایک سورہ لکھی ہے یا کچھ آیتیں لکھی ہے یا آدھا قرآن لکھا ہے یا تھوڑا لکھا ہے، اس سب کو جمع کیا اور مختلف صحابہ کی نگرانی میں پھر سب کی روایات کو سامنے رکھا، پھر اس قرآن کو جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا ایز اٹ از لکھا گیا۔ پھر یہ خطرہ تھا کہ لکھ تو گیا ہے لیکن جو دوسرے الفاظ کے ساتھ میں ادھر ادھر لکھا ہوا ہے وہ باقی رہے گا تو پھر لوگوں کو کنفیوژن ہوگا، تو وہ سارا جو ہے باقی جو کچھ بھی تھا حضرت عثمان بن عفان نے اسے جلانے کا حکم دیا تاکہ ایک اتحاد ہو جائے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب فتنہ اٹھتا ہے نا تو فتنہ اسی طرح اٹھتا ہے کہ کسی کا صحیح عمل بھی برا لگتا ہے یا برا بتایا جاتا ہے۔ بعد کو جو فتنے حضرت عثمان کے خلاف اٹھے ہیں تو بعض لوگوں نے اس کو بھی فتنہ بنایا، ارے یہ کون سا خلیفہ ہے، اس کو تو نعوذ باللہ شرم نہیں آئی، اس نے تو قرآن کو جلا دیا، یہ کہتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو کارنامہ تھا، جو ان کی سب سے بڑی نیکی تھی، ظالموں نے اسی کو کیا بنا دیا، اسی کو بنا دیا ہے کہ وہ یہ فتنہ ہے، انہوں نے غلط کیا۔ یہ عجیب و غریب بات تھی۔ بہرحال ابھی تو ہم اس بات کو لے رہے ہیں، اور حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں بہت سارے ملک فتح ہوئے، ارمینیا فتح ہوا، اس کے بعد خراسان فتح ہوا، کرمان فتح ہوا، سجستان فتح ہوا، افریقہ پورا کا پورا فتح ہوا، قبرص فتح ہوا۔ یہ ساری فتوحات حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں ہوئی۔ کیسے ہوئی؟ زیادہ پیسہ آ گیا تھا، اسلحہ زیادہ تھا، فوج بڑی بہتر تھی۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں کہنا کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتی، نہ ہی کبھی اس بنیاد پر کوئی مسلمان کسی بھی زمانے میں کسی بھی وقت میں جیت سکے گا، لیکن تقویٰ تھا، خلیفہ وقت اللہ کا مقرب بندہ تھا، جہاد میں جانے والے اپنی تلواروں، اپنے نیزوں، اپنی تعداد سے پہلے تہجد، نماز، مسواک، نبی کی سنتیں، اللہ کے سامنے رونے پر زیادہ بھروسہ کرتے تھے اور جا کر فتح ہوتی تھی۔ بہرحال حضرت عثمان بن عفان کے کارناموں میں ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ فتوحات بہت پھیل گئیں، تو وہ علاقے جو مسلمانوں کے سمندر سے قریب پڑ رہے تھے، اس کا ڈر ہوا کہ عیسائیوں کی جو بادشاہ ہیں جو بیزنطین کی نسل کے کہلاتے ہیں وہ حملہ کریں گے تو مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا۔ تو حضرت عثمان بن عفان پہلے مسلمان خلیفہ ہیں جنہوں نے بحری سمندر کی فوجیں اور اس کے سلسلے میں کشتیاں
اور جو جو چیزیں سمندر کی لڑائی کے لیے لگتی ہیں ان سب کو تیار کیا۔ یہ ہوا بہرحال۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 6 سال جو ہے خیر و عافیت سے گزرے اور باقی فتنے الگ ہوئے، مگر یہاں پر میں آپ کو ان کے اسلام لانے کا واقعہ سناتا ہوں جو بہت ہی کام کا ہے۔ ہوا یوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مکے میں کہیں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا اپنے سامنے حضرت عثمان بن عفان کو جاتے ہوئے۔ انہوں نے فوراً حضرت عثمان بن عفان کو روک لیا اور انہوں نے روک کر کہا، انہوں نے کہا کہ ویحک یا عثمان، عثمان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ واللہ انک لرجل حازم، آپ تو بڑے سمجھدار انسان ہیں۔ ما یخفی علیک الحق من الباطل، حق بات کیا ہے، باطل کیا ہے، کوئی آپ سے چھپی بھی بات نہیں ہے، آپ خود سمجھ جاتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر۔ اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عثمان سے، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا ابو بکر، عثمان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو سمجھدار انسان ہو، حق اور باطل کو، صحیح و غلط کو فوراً پہچان لیتے ہو۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھو، هذه الاوثان التي نعبدها التي يعبدها قومك الیست حجارة صما، دیکھو یہ جو بت ہیں جن کی تمہاری قوم کیا کرتی ہے؟ پوجا کرتی ہے، پوجا کرتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے ان سے کہا کہ یہ جو قوم پوجا کرتی رہتی ہے، کیوں تمہیں نہیں سمجھتا کہ یہ تو نہ بولنے والے پتھر ہیں، حجارۃ صما، یعنی گونگے بہرے یہ پتھر کے ٹکڑے ہیں۔ لا تسمع ولا تبصر، یہ پتھر کے ٹکڑے نہ تو سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا تضر ولا تنفع، اور نہ یہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ تھے وہ الفاظ جو حضرت ابوبکر نے حضرت عثمان بن عفان سے فرمایا۔ اس کو سن کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا واللہ انہا لکذالک، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل یہ پتھر کے بت جو ہے یہ سب ایسے کے ایسے ہی۔ تو اس کے بعد میں پھر حضرت ابوبکر نے فرمایا هذا محمد بن عبد اللہ قد بعثه اللہ برسالته الى جميع خلائقه، یہ فرمایا کہ دیکھو یہ محمد بن عبداللہ ہیں، اللہ نے ان کو رسول بنایا ہے سارے انسانوں کے لیے۔ فهل لك ان نأتيه، کیا جملہ ہے، فهل لك ان نأتيه، تو تمہارا کیا خیال ہے چلو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وتسمع منه، اور آپ ان سے سنو وہ اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نعم، ٹھیک ہے۔ ابھی وہ لوگ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اللہ کو منظور تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لیا کیجیے، وہیں سے گزرے اور انہوں نے دونوں کو وہاں دیکھا۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا ہے کہ ان دونوں میں کیا گفتگو ہو رہی ہے یا حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا، لیکن آپ نے جیسی دونوں کو ایک جگہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا یا عثمان عجب اللہ الی جنتے، عثمان اللہ تعالیٰ جو تم سے کہہ رہا ہے کہ مسلمان بن جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، اس کو مان لو۔ فإنی رسول اللہ الیک وإلی جمیع خلقی، میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے لیے بھی اور ساری مخلوق کے لیے بھی۔ اب حضرت عثمان نے جیسے ہی یہ بات سنی تو کیا فرمایا؟ کہتے ہیں واللہ ما ملکت حین سمعت قولہ، کہہ رہے ہیں جیسے ہی آپ نے فرمایا مجھے اپنے آپ پر قابو نہیں رہا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عثمان۔ کیا فرما رہے ہیں؟ جیسے نبی نے فرمایا عثمان دیکھو اللہ تعالیٰ جو جنت کی طرف بلا رہا ہے اس کو مان لو، میں تمہارے لیے بھی رسول ہوں اور ساری مخلوق کے لیے بھی ہوں۔ بولنا تھا، حضرت عثمان کہتے ہیں میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکا اور میں فوراً اسی وقت مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات ہوئی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے، مگر مسلمان ہونے کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے کیا کہوں، اس اسلام کے ظاہر ہونے سے پہلے اور نبی کا اعلان ہونے سے پہلے حضرت عثمان بن عفان ایک سفر میں، تجارتی سفر میں ملک شام گئے ہوئے تھے۔
اور وہاں سے واپس آ رہے تھے تو معان اور زرقا، معان میم عین الف نون، اور زرقا زا را قاف الف حمزہ، اس کے درمیان میں تھے. رات ہو گئی تو حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سو گئے. جیسے ہی سو گئے تھوڑی دیر کے بعد میں ہم کو ایک غیب سے آواز آئی. یہ واقعہ حضرت عثمان نے خود بتایا ہے. تو ہم جیسے سچی اور جھوٹے خواب اور باتیں سنتے ہیں ویسے نہیں ہیں، یہ سچ مچ ہوا. تو کہتے ہیں کہ اچانک ہم کو زور زور سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ آواز آئی ایھا النیام. نیام جمع ہے میم آخر میں، ورنہ میان نہیں، میم نیام، نائم نون الف حمزہ میم، نائم یعنی سونے والا یا جو شخص سو رہا ہو، اور اس کی جمع ہے نیام. ایھا النیام، اے سونے والو. آواز کہہ رہی ہے ابو اٹھ جاؤ، فإن احمد قد خرج بمکہ. اٹھ جاؤ کیونکہ مکے سے احمد کا کھڑے ہو چکے ہیں، یعنی وہ نبوت کے ساتھ میں کھڑے ہو چکے ہیں. تو ہم لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ اور سب جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے. تو یہ ہوا کہ ہم نے وہاں سے سنا، حضرت عثمان نے کہا، اور ہم سوچتے رہے کہ بھائی پتہ نہیں کیا بات ہے. کہتے ہیں جب مکہ آئے، جب مکے میں داخل ہوئے تب معلوم ہوا کہ وہ جو عبداللہ کے بیٹے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اللہ نے انہیں نبی بنایا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی خبر نبوت سے پہلے حضرت عثمان کو جب وہ ملک شام کے سفر سے واپس آ رہے تھے اور معان اور زرقا کے درمیان پہنچے تھے تو ان کو یہ مل چکی تھی. مگر وہ پھر بھی مسلمان نہیں ہوئے. اس لیے نہیں ہوئے کہ انہیں بغض تھا، عناد تھا، دشمنی تھی، بلکہ اللہ کو جب منظور ہوتا ہے تبھی کام ہوتا ہے. اور اس طرح سے مسلمان ہوئے، تب جا کے انہوں نے وہ بات سنائی. بعد میں کیا ہوا؟ قرآن نازل ہوتا رہا اور حضرت عثمان بھی حضرت ابو بکر کی طرح لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے میں لگے رہے، اپنا مال خرچ کرتے رہے. اس درمیان میں ابو لہب کے دو بیٹے تھے. غور سے سنیے گا، ابو لہب کے دو بیٹے تھے. ایک بیٹے کا نام تھا عتبہ، عین تا با اور گول تھے، اور دوسرا بیٹا تھا اس کا نام تھا شیبہ، شین یا با اور گول تھا. جاہلیت کے زمانے میں اور نبی بننے سے پہلے رشتوں کی بات تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے دونوں بیٹوں سے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح طے کر دیا تھا، رخصت ہی نہیں ہوئی تھی. عتبہ کے لیے حضرت رقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا رشتہ طے ہو گیا تھا، اور شیبہ کے لیے حضرت کلثوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی، اس سے رشتہ طے ہو چکا تھا. جب ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی، اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل، اس نے جو ہے مسلمانوں کو، نبی کو بہت تکلیف پہنچائی، تو اور وہ جب صفا کا واقعہ پیش آیا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکہ کے لوگوں کو جمع کیا تھا، واہ صباحا، کیا صبح ہو رہا ہے، تو وہاں سب جمع ہو گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے تھے، اور پھر آپ نے سب لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو تم مان جاؤ گے؟ سب نے کہا ہاں. ما جربنا علیک کذبا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کے بعد پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور ان کو دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ، تو ابو لہب نے کیا کہا؟ ابو لہب نے اس وقت کہا تھا، شریف بھائی، اس وقت پھر ابو لہب نے کہا تباً لک یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. لہٰذا تھا ہوتا نا، اس کے لیے ہم کو بلایا. اور اس نے جو غصے تھے پھر اس قوم کو مختلف باتیں الٹی سیدھی بولی آپ کے بارے میں، سب چلے آئے. اس نے جب یہ الفاظ بولے تھے تباً لک یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اسی کے بعد سورہ نازل ہوئی، سورہ ابو لہب، اور اس میں کہا گیا تبت یدا ابی لہب و تب، اس کے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور برباد ہو جائیں.
اور پھر پوری صورت نازل ہوئی اور اس میں اس کی بیوی کا بھی ذکر ہے کہ حمالۃ الحطب، وہ لکڑیوں کو اٹھانے والی. لکڑیوں کو اٹھانے والی کیوں کہا اللہ نے؟ اس لیے کہ ام جمیل کیا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جدھر سے آتے جاتے تھے تو کانٹے ڈال دیتی تھی تاکہ ان کو تکلیف ہو، مسلمانوں کو ستاتی تھی، جو ابو لہب کی بیوی تھی. تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو ماں اور باپ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل دونوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو عتبہ اور شیبہ ان دونوں سے کہا رشتہ توڑ دو، رشتہ توڑ دو. دونوں نے رشتہ توڑ دیا. حضرت عثمان بن عفان کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ ایسا ایسا ہوا ہے اور دونوں بیٹیوں میں سے کا رشتہ عتبہ اور شیبہ سے ٹوٹ چکا ہے، وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہ درخواست کی کہ اللہ کے رسول، میں آپ کی بیٹیوں میں سے کسی ایک سے شادی کرنا چاہتا ہوں. فوراً دی. اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کی شادی، ان کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے کرا دیا. پھر ایک وقت گزرا اور معاملہ چلتا رہا اور پھر ایسا ہوا کہ بات کو حضرت رقیہ جو ہے ان کی طبیعت خراب ہوئی، جنگ بدر کا وقت تھا اور جو ہے وہ ان کی طبیعت بہت خراب ہوئی. حضرت عثمان بن عفان جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور یہ ناممکن والی بات تھی. جو بڑے صحابہ تھے سب کے سب شریک ہوئے تھے، لیکن حضرت عثمان نہیں جا سکے. وہ خود جانا چاہ رہے تھے مگر اس وقت حضرت رقیہ کی، ان کی اہلیہ محترمہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ وہاں کسی ایک کا ہونا ضروری تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم نہ چلو، یہاں رک جاؤ تاکہ ان کی دیکھ بھال کر لو. تو وہ رک گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں تھے. حضرت رقیہ کا انتقال ہوا اور آنے کے بعد آپ کو پتہ چلا. تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا نکاح دوسری بیٹی کلثوم، حضرت کلثوم کون؟ جن کا نکاح طے ہوا تھا شیبہ سے، ابو لہب کے بیٹے سے، اور سورہ لہب کے نازل ہونے کے بعد ان دونوں نے رشتہ توڑ دیا تھا ماں باپ کے کہنے سے. تو حضرت کلثوم کی اس وقت تک نکاح نہیں ہوا تھا اور ادھر حضرت رقیہ کا انتقال بھی ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا نکاح پھر حضرت کلثوم سے کرا دیا. اس وجہ سے حضرت عثمان کے ناموں میں ایک اور لقب کا اضافہ ہوا. وہ لقب کیا تھا؟ وہ انشاءاللہ جب ہم مجلس ختم کریں گے تو آپ بتائیے گا. اور آج ہم اسی پر ختم کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں. ان کی تفصیل ہے لمبی سی، ایک دفعہ شروع کریں تو ختم کرنے ہی پر پوری بات سمجھ آ سکتی ہے. تو میں آج کے درس کو اس پر ختم کرتا ہوں اور پھر اس بات کی طرف لوٹتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد سب سے پہلے مسلمان کون ہوئے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کی بات 100% صحیح ہے. ان کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ حضرت تعالیٰ. ابو بکر صدیق. حیاک اللہ حیاک اللہ. ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان، حضرت علی بن ابی طالب. اور ان کے بعد حضرت زید بن حارثہ، حضرت زید بن حارثہ یہ مسلمان ہوئے. تو تقسیم علماء نے یوں کی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ مسلمان ہوئی، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر مسلمان ہوئے، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی مسلمان ہوئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ مسلمان ہوئے. اور حضرت زید بن حارثہ کے بعد حضرت عثمان بن عفان مسلمان ہوئے. تو ماشاءاللہ یہ تو بات ہو گئی. ابھی دوسری بات یہ کہ دونوں نبی کی دو بیٹیوں سے شادی کرنے کی وجہ سے حضرت عثمان بن عفان کو امت نے کیا لقب دیا؟ ذی النورین. ہاں، آپ دونوں حضرات نے، اعظم بھائی نے اور حبیب بھائی نے صحیح. او ہو ماشاء اللہ، ہم نورین کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے انور بھائی کو بھیج دیا. ان کا نام ہی انور ہے، سب سے روشن. کیسے انور بھائی؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ الحمدللہ. حبیب بھائی نے آج گفتگو شروع ہونے سے پہلے، تلاوت سے پہلے ہی بتایا ایسا ایسا ہوا.
تو بڑی فکر ہو گئی. تو ابھی آپ نئی جگہ پر تشریف رکھتے ہیں؟ نئی جگہ پہ میں آ گیا ہوں, نئے روم میں آ گیا ہوں, نیا بلاک میں آ گیا ہوں. تو ابھی یہ کل ٹیسٹ پھر کریں گے ہمارا, اگر وہ کلیئر ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ مطلب ہے کہ اپنا 14 دن پورے ہونے پہ ہمیں یہ کہا گیا چھوڑ دیں گے یہاں سے انشاءاللہ. ایسے ہوگا, سب انشاءاللہ. بولیں آمین. آمین آمین آمین. تو انشاءاللہ اس کا ایسے ہوگا. انتظار اور ہے. ابھی ہم سب پر یہ فرض ہو جاتا کہ بار بار انور بھائی کا نام لے کر دعائیں کریں, اور سارے ان سب مسلمانوں کا بھی جو دنیا میں کہیں اس معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں, آپ دعائیں کرتے رہیے نمازوں سے پہلے, نمازوں کے بعد, اور جب جب یاد آئے, اور دعائیں کرتے رہیے. اتنی دعائیں کریں کہ پھر ہمیں جو ہے ہمارے اندر بھی خوشخبری سنا دیں کہ وہ ٹیسٹ میں پاس ہو گئے ہیں اور نگیٹو ہے, اور آپ انشاءاللہ پھر یہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں. تو آمین یہ تھی آمین بات یا کہ رب حضرت العالمین. عثمان بن عفان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح ہونے کی وجہ سے ذی نورین پڑا. نورین, نون و را, نور, ایک نور کافی تھا. حضرت رقیہ سے شادی پا, پھر جب اللہ نے حضرت کلثوم سے بھی شادی کرا دی تو گویا 2 نور ان کے قسمت میں آئے. تو آج ہم اس پر بات ختم کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہر بات میں اخلاص سے کہوں, آپ بھی اخلاص سے سنیں. ہر بات میں کہوں تو عمل بھی کر کے دکھلاؤں, آپ بھی عمل کر کے دکھلائیں. اور ہر بات جو میں کہوں دوسروں تک پہنچاؤں, اور آپ بھی اس کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ سلسلہ جاری رہے, اتنا جاری رہے کہ ہمارا اب کلمے پر انتقال ہو جائے, ہم اللہ کے پاس جائیں, اور جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ کا پوچھے کہ بندے تو نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا, تو ہم کہیں مگر نظر کو میں ایک آبگینہ لایا ہوں, ایمان لے کر آیا ہوں. اور اللہ تعالیٰ پھر ہم سب کو جنت میں داخل کرے. مگر جنت میں آپ درس قرآن نہیں کر سکیں گے. جنت میں آپ کو کھانا ہے, پینا ہے, اور حوروں کے ساتھ رہنا ہے, بس 3 کام کرنے ہیں. حبیب صاحب چلیے کہتے ہیں کہ جنت میں جو ہے وہ شاپنگ مال بھی ہوں گے. جی, حبیب صاحب کہتے ہیں کہ جنت میں شاپنگ مال بھی ہوں گے. شاپنگ مال نہیں ہے, بازار ہوگی. شاپنگ مال کا لفظ نہیں ہے, یہ غلط اضافہ کر رہے ہیں. بازار ہوں گے, یہ صحیح ہے. دیکھیے یعنی اللہ تعالیٰ جنت میں وہ سب عطا کرے گا. اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہارا جو جی چاہے گا وہاں مل جائے گا. تو اگر اللہ نے ہم سب کو یا کسی بندے کو توفیق دیا, بولے کہ اللہ ہم چاہتے ہیں قرآن کا درس کریں, اللہ تعالیٰ وہ بھی کر دے گا انشاءاللہ ضرور. جو انسان چاہے گا. تو وہاں تو ماشاءاللہ مانیٹر ہمارے نمبر 1 پہ ہوں گے. ہاں بھائی, مانیٹر نے کیا پوچھنا. وہی اگر ہم سب جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہنے کی ذمہ داری بھی آدم بھائی کی ہوگی. ارے نہیں بھائی, ہمارے مولانا کی اس میں رہیں گے ہم لوگ, جو بھی رہیں گے مولانا کی جو ہے. ارے یار سب کو کہاں فرصت ملے گی. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے, کبھی خلفائے راشدین کو, کبھی نیک لوگوں کو. وہ اسی میں آدمی گم ہو جائے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھے تو وہ بھول ہی جائے کہ وہ کہاں بیٹھا اور کتنی دیر بیٹھا ہے. وہ تو اللہ ہی جانے, داخلہ ہو جائے بھیا پہلے کیسے بھی ہو جائے, اس میں ایک دفعہ انٹر ہو گئے تو مزے ہی مزے ہیں. چلیے دعا کر لیتے ہیں. جی. اللهم يا ربنا أنت مولانا ومولا كل شيء, أنت خالقنا وخالق كل شيء, أنت مدبر أمورنا ومدبر كل شيء, ولك الأمر كله عاجله وآجله, وأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الآخرة. اللهم وقنا من عذاب وابتلاء ومرض كورونا. اللهم فيما بيننا يوجد عبدك أباه سماه أنور, اللهم أنت تعلم حالته أعلم منا ومن كل شخص من غيرنا. اللهم أنت تعلم كيف ابتلي بدخوله في الإمارات. اللهم أنت تعلم كيف زج به يا ربي إلى هذا المصحة.
اللهم يا ربنا كله في وقت فحصه وجل الفحص نتيجة سلبية يخرج منها بسلامة وعافية ويعود إلى بيته بسلامة وعافية وبركة. اللهم يا ربنا وجميع المسلمين الذين يعانون هذا المرض اللهم كن لهم وكن لأهلهم وكن لنا وأهلنا آمین یا رب العالمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اگر تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کیا اللہ ہم ہلاک ہو جائیں گے. اے اللہ ہم انسان ہیں اور غلطی کے پتلے ہیں. اے اللہ توبہ کرتے ہیں اور پھر توڑتے ہیں اور پھر کرتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں. اے اللہ اس حالت سے ہماری حفاظت فرما. ہر توبہ کو توبۃ النصوح آخری توبہ بنا دے کہ جس گناہ سے توبہ کر لیں پھر اسے نہ دہرائیں. اے اللہ ایسی ہمت اور ایسی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ساری دنیا میں کورونا ایک ابتلا ہے، مصیبت ہے، بیماری ہے. اے اللہ تو ہی جانتا ہے کہ کیوں آئی اور کیا آئی، تیری حکمت تو ہی جانے. اے اللہ ساری دنیا اس سے پریشان ہے. اے اللہ تیرے سارے مسلم بندے بھی اور تیرے سارے اسلامی ملک کہنے والے بھی پریشان ہیں. اے اللہ تمام انسانوں کو اس مرض سے اے اللہ نجات عطا فرما. خصوصاً جن بندوں نے تجھے اللہ کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا. اے اللہ ایسے تمام مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کی، جوانوں کی، لڑکوں لڑکیوں کی ہر طرح سے حفاظت فرما. اے اللہ جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے سب کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما. اور اے اللہ ہر شخص کو جو اس بیماری سے محفوظ ہے یا جو اس بیماری میں پڑھ کر نکلا ہے ہر شخص کو اے اللہ اپنی زندگی کو تیری عبادت کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما. تیرے دین کو سیکھنا اور سکھانا، عمل کرنا اور کرانا اور دوسرے تک پہنچانا آسان فرما. اے اللہ خاص طور سے اے اللہ ہمارے درمیان تیرا بندہ انور بیٹھا ہے. اے اللہ اس مصیبت میں پھنس گیا ہے. اے رب العالمین تو دعاؤں کو سنتا ہے. اے اللہ ہم اخلاص کے ساتھ اے اللہ تجھ سے مانگتے ہیں کہ کل کا ٹیسٹ آسان فرما. اور جیسے پہلے 2 ٹیسٹ تو نے اپنی حکمت اور علم سے اللہ اسے نگیٹو کر دیے تھے، اے اللہ اس تیسرے کو بھی اللہ نگیٹو فرما اور خیر و عافیت سے اے اللہ اپنے اس بندے کو اس کے گھر پہنچنا آسان فرما. اس کی عمر میں برکت عطا فرما، مال و جان میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے جتنے بھائی بیٹھے ہیں اے اللہ سن رہے ہیں ہم سب کی بھی جان و مال میں بھرپور حفاظت فرما. اے اللہ اس بیماری سے اور ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جتنا ہم جسمانی بیماریوں سے ڈرتے ہیں روحانی بیماریوں سے بھی ایسے ہی ڈرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے لیے اور تیرے دین کے لیے اپنے آپ کو مٹانا آسان فرما. ہر طرح کا تکبر، دوسرے پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس مہلک بیماری سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ گھر کے افراد ہوں یا باہر کے ہر ایک کے ساتھ نرمی سے، پیار سے، محبت سے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر بات کرنے کی اور سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اور دنیا کے ہر مسلمان کی ہر جائز دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. جی پھر اب ملاقات